میں آپ کو بتاؤں محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی دنیا دار سے محبت کر لیں، کسی دنیا والے انسان سے محبت کر لیں۔ دیکھو، اگر کسی دنیا دار سے محبت کرو گے نا، اگر کسی دنیا والے سے محبت کرو گے تو وہ محبت صرف دنیا میں رہ جائے گی، اور اگر مدینے والا آقا سے محبت کرو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ حضرت بلال جن کا واقعہ اگر سنایا جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ وہ حضرت بلال حضور کی محبت کا دعویٰ کیا نا تو حضرت بلال پر کوڑے برسائے گئے، آپ نے کوڑے برداشت کیے۔ حضرت بلال کو پتھروں سے مارا گیا، پھر بھی آپ اف تک نہ بولے، پھر بھی آپ نے برداشت کیا۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، پھر بھی حضرت بلال نے برداشت کیا، صرف حضور کی محبت کی خاطر۔ حضرت بلال نے حضور سے محبت کی تھی۔ حضرت بلال ابھی جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت بلال عبداللہ بن جران کے ہاں کام کرتے تھے، وہاں غلامی کرتے تھے۔ تو ایک دن بلال راستے میں گزر رہے تھے تو حضرت بلال کو صدیق اکبر ملے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت بلال کی ملاقات ہوئی نا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے بلال، میں تم کو ایک ایسی ذات نہ بتاؤں، میں تم کو ایک ایسا نام نہ بتاؤں کہ جس کا اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو حضرت بلال رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا کہ حضور، وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سا نام ہے؟ تو صدیق اکبر نے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت بلال کو بتایا نا تو حضرت بلال نے وہی کلمہ پڑھ لیا، وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھ کر واپس آ گئے عبداللہ بن جران کے ہاں، کام کرنے لگے۔ کسی کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ دن گزرے کہ کسی نے آ کے عبداللہ بن جران سے کہا کہ عبداللہ بن جران، جو تیرے ہاں بلال کام کرتا ہے نا، جو تیرا غلام ہے نا بلال، جو تیرے ہاں کام کرتا ہے، اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ غلامی تیرے ہاں کرتا ہے، غلام تیرا ہے، لیکن گن محمد کے گاتا ہے، عشق محمد سے کرتا ہے، محبت حضور سے کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن جران کو بہت غصہ آیا، تو عبداللہ بن جران نے امیہ کو حضرت بلال کو بیچ دیا۔ امیہ کے ہاتھ عبداللہ بن جران نے حضرت بلال کو بیچ دیا اور اس کو بتایا نہیں کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بلال مسلمان ہو گیا۔ کچھ نہیں، حضرت بلال امیہ کے ہاں چلے گئے، پھر آپ وہاں غلامی کرتے، وہاں رہتے، ابھی آپ نے کسی سے نہیں بتایا۔ تو ایک دن امیہ اور اس کے ساتھی، اس کے چاہنے والے عمار بن یاسر کو مار رہے تھے۔ عمار بن یاسر کو بہت مارا، اس کے ساتھیوں نے بھی مارا۔ پہلے امیہ مارتا، تھک جاتا، پھر مارتا، پھر تھک جاتا، اتنا مارا، بہت مارا۔ پھر جب امیہ تھک گیا نا، امیہ نے کہا کہ بلال، تو میرا غلام ہے، اور حضرت بلال تگڑے تھے، صحت اچھی تھی۔ تو امیہ نے کہا کہ بلال، تو میرا غلام ہے، تو میرے یہاں غلامی کرتا ہے، یہ لے کوڑا۔ اور عمار بن یاسر کو اتنا مار کہ عمار بن یاسر محمد کا کلمہ نہ پڑھے، محمد کا کلمہ پڑھنا بھول جائے، حضور سے محبت نہ کرے۔ امیہ کو کیا پتا تھا کہ بلال نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا، بلال بھی حضور کا دیوانہ ہو گیا، عشق رسول میں چور چور ہو گیا۔ امیہ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو حضرت بلال نے کوڑا پکڑا اور عمار بن یاسر کے قریب چلے گئے۔ جب عمار بن یاسر کے قریب گئے نا تو عمار بن یاسر کو یہ معلوم تھا کہ حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بلال نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہ بھی حضور سے محبت کرنے لگا۔ تو عمار بن یاسر یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلال بھی اعلان کر دے کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، کہیں بلال اعلان نہ کر دے جیسے میرا حال ہو رہا ہے، کبھی اس کا ویسا ہی نہ ہو۔ اگر اس نے کسی کو بتایا نا کہ میں نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو جیسے میرا حال ہو رہا ہے ایسے ہی بلال کا حال ہوگا، اسی طرح بلال کو مارا جائے گا۔
تو عمار بن یاسر نے نا حضرت بلال کے کان میں کہا کہ بلال یار 2-3 کوڑے مار لے تاکہ ان کو یقین ہو جائے، تو ان کو بتانا مت کہ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، ورنہ جیسے میری حالت ہے نا ویسے ہی تمہاری ہو جائے۔ تو حضرت بلال نے چاروں طرف دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا اور فرمایا کہ عمار بن یاسر، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے نا اسی نبی کا کلمہ میں نے پڑھا، جس نبی سے تم محبت کرتے ہو نا اسی نبی سے میں نے بھی محبت کی ہے، تو یہ ظلم میں تم پر برداشت نہیں کر سکتا، یہ جو ظلم تم پر ہو رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ادھر امیہ نے چلا کے کہا کہ بلال میں نے تجھے کوڑا بات کرنے کے لیے نہیں دیا، عمار کو مارنے کے لیے دیا ہے، اس کو مار۔ تو حضرت بلال نے کوڑا گھمایا اور گھما کر دور پھینک دیا، اور دور پھینک کر کہا کہ امیہ سن، جس نبی کا کلمہ عمار نے پڑھا ہے نا اسی نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھ لیا ہے، جس نبی سے عمار بن یاسر محبت کرتا ہے اسی نبی سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اسی نبی سے میں بھی عشق کرتا ہوں۔ تو امیہ کو غصہ آیا، غصے میں جلال ہو کر بولا کہ بلال تو میرا غلام ہے، کھاتا میرے یہاں ہے، عشق محمد سے کرتا ہے، کلمہ اس کا پڑھتا ہے۔ اللہ، جب اتنا کہا تو امیہ نے کوڑا لیا اور حضرت بلال کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال کو مارا، اتنا مارا اتنا مارا، مارتا تھک جاتا پھر مارتا پھر تھک جاتا، اتنا مارا بہت مارا، پھر تپتی ریت پر حضرت بلال کو لٹایا گیا، پھر حضرت بلال کو ہاتھ باندھ دیے، زنجیروں سے حضرت بلال کے ہاتھ باندھے، امیہ پتھروں سے مارتا۔ تو ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا وہاں سے، جب دیکھا کہ امیہ بلال پر ظلم کر رہا ہے، امیہ حضرت بلال کو پتھر سے مار رہا ہے، حضرت بلال پر کوڑے برسا رہا ہے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ یا بلال تم خاموش کیوں نہیں رہتے، تم بولتے کیوں ہو، تم احد احد کی صدائیں کیوں بلند کرتے ہو؟ حضرت بلال احد احد کی صدائیں لگاتے تھے، احد احد کہہ کے پکارتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو امیہ حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا، امیہ حضرت بلال کو مارتا تھا، پتھروں سے مارتا تھا۔ تو صدیق اکبر کہتے کہ بلال یار تم چپ رہا کرو، بلال تم بولا مت کرا کرو، جب تم نہیں بولو گے تو تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال 2 دن نہیں بولے، حضرت بلال نے 2 دن احد احد کی صدیں نہیں لگائیں، اللہ کو نہیں پکارا۔ تو امیہ نے 2 دن حضرت بلال کو کچھ نہیں کہا، مارا نہیں، ظلم نہیں کیا، لیکن 2 دن کے بعد حضرت بلال کو جب سکون نہیں آیا نا تو حضرت بلال نے پھر احد احد کی صدائیں بلند کر دی، احد احد پکارنے لگے۔ تو امیہ نے پھر ظلم کرنا اسٹارٹ کر دیا، پھر ظلم کرنا شروع کر دیا، حضرت بلال کو مارنے لگا۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر آئے، پوچھا بلال میں نے تم سے کہا تھا نا کہ احد احد مت پکارو، احد احد مت پکارو۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضور جب تک میں احد کی صدائیں بلند نہیں کر لیتا جب تک مجھے سکون نہیں ملتا، حضور سے اتنی عشق ہو گیا ہے، اللہ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ جب میں احد احد کی صدائیں بلند کرتا ہوں اور جب امیہ مجھ پر ظلم کرتا ہے نا تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے، جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں مجھے اللہ یاد آتا ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد آتی ہے۔ اتنا کہا تو حضرت صدیق اکبر چلے گئے۔ لوگ آتے تھے حضرت بلال کے پاس اور کہتے کہ بلال اگر تم یہ پکارتے ہو کہ احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو پھر اللہ تمہاری مدد کرنے کیوں نہیں آتا، اللہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت بلال نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ لوگوں یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا کو آزمائے۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ امیہ حضرت بلال پر ظلم کر رہا ہے، امیہ حضرت بلال پر کوڑے برسا رہا ہے، حضرت بلال پر پتھر مار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے اور وہاں بیٹھ گئے، آپ نے وہاں تشریف بیٹھ کر رونے لگے
آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو گئے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے بھیج گئی، تر ہو گئی۔ صدیق اکبر آئے، پوچھا حضور آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صدیق، آج اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں بلال کو ضرور خرید لیتا۔ امیہ جو بلال پر ظلم کر رہا ہے نا، وہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں ضرور بلال کو خرید لاتا۔ اتنا کہا اور صدیق اکبر واپس آ گئے، واپس گھر آئے، گھر سے پیسوں کا انتظام کیا، پیسوں کا انتظام کر کے آپ صدیق اکبر امیہ کے گھر گئے، امیہ کے پاس پہنچے، کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو امیہ نے کہا، مسکرایا، ہنسا اور کہا کہ صدیق، اگر تم بلال کو خریدتے ہو تو میں تو بلال کو 50 دینار میں خرید کر لایا تھا، لیکن اب اگر تم خریدتے ہو اس کو تو میں 50 دینار نہیں لوں گا، بلکہ میں 2000 دینار لوں گا، 2000 دینار لوں گا، تب بلال کو دوں گا، اگر مرضی ہے تو لے جاؤ ورنہ کوئی بات نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ 2000 دینار آپ نے نکال کر اس کو دے دیے۔ تو امیہ بولا کہ اتنے میں کام نہیں چلے گا، مجھے غلام اور باندھی اور چاہیے۔ تو صدیق اکبر نے کچھ غلام دیے، کچھ باندھی دی اور حضرت بلال کو خرید کر لے آئے۔ حضرت بلال کو جب خریدا نا تو صدیق اکبر نے کہا کہ بلال، تمہیں پتہ ہے مدینے والے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر کر رو رہے تھے۔ اتنا سنا نا تو حضرت بلال رونے لگے، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ تو کہا کہ حضور مجھے برداشت نہیں ہوتا، بے چینی ستا رہی ہے مجھے حضور کے پاس لے چلو، میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ بلال چپ ہو جاؤ، رو مت، میں تمہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو حضور صدیق اکبر نے کہا کہ بلال، اگر تم حضور کی بارگاہ میں اس طرح سے جاؤ گے نا، تمہارے جسم پر اتنے زخم ہیں، چہرے پر اتنے زخم ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، تو حضور آپ کو دیکھ کر روئیں گے، اور جب حضور روئیں گے نا تو میں حضور کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں بھی روں گا۔ تو ایسا کرو بلال، تم میرے گھر چلو اور میں تم کو مرہم پٹی لگا دوں گا زخموں پر، اچھا لباس پہنا کر، بالوں میں تیل ڈال کر، کنگھی کر کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کی زخموں پر مرہم لگایا، پٹی کی، اور بالوں میں تیل ڈالا، داڑھی میں کنگھی کی اور لباس پہنایا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ حضور آپ نے میرے زخم پر مرہم لگایا، مجھے لباس پہنایا، میرے بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی، حضور مجھے بہت اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بچپن سے کسی نے مجھے اپنے ہاتھ سے لباس نہیں پہنایا، مجھے کبھی میری بالوں میں کبھی تیل نہیں ڈالا، میرے داڑھی میں کبھی کنگھی نہیں کی۔ اتنا کہہ کر حضور حضرت بلال رونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ بلال رو مت، میں تم کو حضور کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ اب ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو حضور تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، حضور تم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ بلال وہاں جا کر رونا مت، اپنے آپ پر قابو رکھنا، اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، کیونکہ اگر تم وہاں رو گی تو حضور بھی روں گے، اور اگر حضور روں گے نا تو میں بھی روں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ تو حضرت بلال اور حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نظر حضرت بلال پر ڈالی۔ جب حضرت بلال پر ڈالی تو حضرت بلال کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم آ گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور دوسری نظر حضرت صدیق اکبر پر ڈالی اور کہا کہ صدیق تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اتنا سنانا تو صدیق اکبر کہنے لگے حضور شکریہ کس چیز کا، میرا پیسہ آپ کا پیسہ ہے، میں آپ کا ہوں، میرا گھر مال و جان سب آپ کا ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال دور بیٹھے، آؤ پاس آؤ، گلے لگ جاؤ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو گلے سے لگایا، اور جب حضرت بلال حضور کے گلے لگے نا تو حضرت بلال رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری ہو گیا، تو حضور بھی رونے لگے، اور جب حضور روئے نا تو صدیق اکبر بھی رونے لگے۔ صدیق اکبر روئے تو کہتے ہیں کہ بلال یار چپ ہو جاؤ، بلال چپ ہو جاؤ، مجھے حضور کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، مجھے حضور کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ تو حضور صدیق اکبر حضرت بلال کی غلامی کے لیے آگے بڑھتے تھے نا، تو حضور کہتے ہیں کہ صدیق یار بس کرو، تم نے حضرت بلال کی بہت غلامی کر لی، اب میں حضرت بلال کا خیال رکھوں گا، اب میں حضرت بلال کا خیال رکھوں گا، کیونکہ بلال نے میرے لیے بہت ظلم سہے ہیں، میرے لیے بہت ظلم سہے ہیں، حضرت بلال کی میں غلامی کروں گا اور میں اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ محبت ہے۔ حضرت بلال نے حضور سے عشق کیا تھا، حضرت بلال نے حضور سے محبت کی تھی، حضرت بلال حبشی تھے، یہ اللہ نے حضرت بلال کو وہ مقام دے دیا کہ جنت کی حوروں کو بھی یہ تمنائیں تھیں کہ کاش ہمیں حضرت بلال کا حسن مل جائے۔